دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی دے آر دا لیٹسٹ. یہ جو یکساں نصاب تعلیم ہے نا, میں بڑا اس کا پرچارک رہا ہوں. وہ بھائی یکساں تو بات کی بات ہے, وہ ہے کیا تم ان مضامین پہ, ان سبجیکٹ پہ فوکس کر رہے ہو جن میں تمہارا اپنے رائیولز کے ساتھ, حریفوں کے ساتھ مقابلہ ہے دنیا میں. مطالعہ پاکستان, وہ کیا کرنا ہے مطالعہ پاکستان, بس کرو. اس کو جتنا مناسب سمجھے اتنا. ایم اے اردو, ایم اے پولیٹیکل, کیا کرتے ہیں یہ ایم اے اردو؟ آپ کو دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی, لیکن علم کا تو شعور ہی ختم کر دیا کچھ لوگوں نے. یہاں وہ کہتے ہیں جی یہ دینی علوم ہے, یہ غیر دینی علوم ہے. غیر دینی علم کہاں سے آ گیا؟ کوئی بھی علم ایسا ہو سکتا ہی نہیں جو رب العالمین کے دائرہ اختیار یا اس کی تخلیقات سے باہر کا ہے. جیولوجی ہے, کیا ہے وہ؟ پتھروں کا علم ہے. پتھر کس نے بنائے؟ باٹنی کیا ہے؟ یہ نباتات کیا کہتے ہیں اس کو, پودوں شادوں کا, وہ کس نے بنائی؟ پودے کس نے بنائے؟ بھائی غیر دینی علوم. یہ جو تفکر کا, تدبر کا جو قرآن پاک میں حکم ہے, اصول علم کے لیے یہ کرنا ہے, مومن کی فراست سے ڈرو, اور یہ اور وہ. بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. اس کا مطلب ہے, میں اس کو اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہوں, چلیں, کہ اگر تم غالب نہیں ہو اس کا مطلب تم مومن نہیں ہو. ختم. اور یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے. وہ مومن تھے, وہ غالب آ گئے. پیسے پوسے تو کوئی نہیں تھے, کوئی تیل نہیں نکلا تھا بھائی مکہ مدینہ سے, اس کے پہاڑوں سے کوئی قیمتی دھاتیں نہیں نکلی تھیں, کوئی سونا چاندی نہیں نکلا تھا, کوئی ہیرے جواہرات نہیں نکلے تھے. وہ مومن تھے. ڈسپلن ہے, کوئی ریجیمنٹیشن ہے, کوئی بیسک پرنسپلز ہیں. کیا سمجھیں گے اب؟ سمجھنا اور ایک بات ذہن میں رکھنا, پہلے قوموں کے درمیان گیپ ہوتا تھا کوئی 50 سال کا, زیادہ نہیں. ویپنری وہی تھی, وہی گھوڑا, وہی زین, وہی لگام, وہی برچھا, وہی تلوار, وہی نیزہ, وہی ڈھال, ایسا ہی ہے. اب قوموں کے درمیان پہلے ہوتا تھا 50 سال, بڑی بات میں کر رہا ہوں. تلوار تو تلوار ہی ہے نا, ذرا ماڑی ہوگی کوئی تگڑی ہوگی. وہ گیپ فل ہو جاتا ہے اگر بندہ زیادہ, آپ کا اسلحہ مجھ سے تھوڑا سپیریئر ہے, لیکن اگر میں زیادہ موٹیویٹڈ ہوں, میرے لیے موت کی اہمیت ہی ختم ہو گئی, تو آپ کا سپیریئر اسلحہ کیا کرے گا؟ اب پرابلم یہ ہے, یہ ٹیکنالوجی کے بعد اب قوموں کے درمیان جو ہے نا 1 سال میں 100 سال کا گیپ پیدا ہوا ہے. یہ کون فل کرے گا؟ میری تو نہیں عقل مند تھی. باقی اگر اور رہ گئی دعا جو ہے نا, یہ ایک میرٹ ہے ہر کی. کیلکولیٹ کرو جتنے مسلمان ہیں دنیا میں, اگر 25 کروڑ, میں بہت کم کہہ رہا ہوں, اگر 25 کروڑ بندہ ڈیلی نماز پڑھتا ہے 5 وقت اور 1 گھنٹہ لگاتا ہے, 25 کروڑ گھنٹے کی عبادت ہے ڈیلی. 25 کروڑ گھنٹوں کو کے دن بناؤ, آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. ایک دن میں 1 صدیوں کی, سنتا ہی کوئی نہیں تمہارا. اس کا میرٹ کوئی نہیں ہے, اس کا میرٹ کوئی نہیں ہے. اہم ہی آپ نے اور عجیب و غریب. باقی بات کروں گا تو پتہ نہیں فتویٰ نہ آ جائے. کراچی کا مستقبل اہل کراچی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ان کو سیدھا کر دو. امیر المومنین نے کہا تھا کہ اگر میں سیدھا ہوں تو میرا ساتھ دو, میں ٹیڑھا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو. ایسی تیسی ان کی, لیکن نہیں, اپنے آپ مفادات ہیں, اپنی ترجیحات ہیں, اپنی ضروریات ہیں. کو راتوں رات ہو گیا یار. یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ اچانک اگر کچھ ہو گیا, کوئی ایٹم بم آ گیا ہے, کوئی بہت بڑا زلزلہ آ گیا. جی بے شمار سویلائزیشنز ہیں, کوئی راکھ میں دبی ہوئی ہے, کوئی خاک میں دبی ہوئی ہے, کوئی لاوے میں دبی ہوئی ہے, سوئے لوگ رات کو آتشفشاں پھٹا, بے شمار سویلائزیشنز. ٹھیک, ویسا تو کچھ نہیں ہوا. کراچی کو آپ نے تل تل موت کے گھاٹ اتارا ہے. پہلے آپ نے اس کی سب سے چھوٹی انگلی کی ایک پور کاٹی, کوئی نہیں بولا. پھر دوسری کاٹی, کوئی نہیں بولا. پھر ساری انگلیاں کٹ گئیں, کوئی نہیں بولا. پھر ہاتھ کٹ گئے, کوئی نہیں بولا. وہ بھائی آپ کو قسطوں میں مارا گیا اور آپ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہے, اور آج بھی آپ سوائے رونے کے کچھ نہیں کر رہے.
یہ رونا پیٹنا ہی ہے نا, ماتم ہی ہے نا. کرنی پڑے گی ورنہ مشکل ہو جائے گا. ہاں پتہ لگے گا سیدھا کر دیں گے یہ, میں اور کچھ نہیں کہہ رہا, میرے کو اور رونا پڑے گی. یہ بغاوت پہ اکسا رہا ہے, چپڑ کر آتی ہیں کچھ بھی کہہ دیں گے. لیکن وہ جو امیر المومنین نے ٹیک اوور کرتے وقت جو بات کی تھی کہ میں اگر سیدھا ہوں تو ساتھ دو, ٹیڑھا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کرو, تم کروڑوں میں ہو, لیکن نہیں یہ ہوگا نہیں. وہ اور طرح کا کام ہوتا ہے, وہ اور طرح کا کلچر ہوتا ہے. یہ عجیب بات نہیں, آپ کے پاس مراسی بڑے اچھے ہیں, سنگر پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کھلاڑی پیدا ہوتے ہیں, یہ میننگ لیس لوگ ہیں, یہ انٹرٹینرز ہیں بس, ٹھیک ہے. کوئی بڑا سائنٹسٹ نہیں پیدا ہوتا آپ کے یہاں. ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے بیٹا کسی چیز کو. یہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کیوں ہر چیز کے لیے محتاج, فقیر, گداگر, نقلچو. زندہ رہتے ہوئے باز امیر آدمی کو, حساس آدمی کو زندہ رہتے ہوئے شرم آتی ہے. یو بگن یور ڈے کدھر؟ فلش سسٹم کہاں سے آیا ہے, کون لایا تھا؟ اس کے بعد اے سی چل رہا ہے, کہاں سے آیا ہے, کون لایا ہے؟ لائٹ ہے, وہ ایڈیسن, اللہ اس کا بھلا کرے. آپ کی اوقات کیا ہے؟ گانا تھا ایک بڑا مشہور, بتی بال کے بنیرے اتنے رکھنی, یہ اوقات ہے اپنی. باہر چلے گئے, گاڑی میں بیٹھ گئے, ٹرین پہ بیٹھ گئے, عمرہ کرنے جا رہے ہیں جی, جہاز پہ جا رہے ہیں, ٹرینوں پہ جا رہے ہیں, گاڑیوں پہ جا رہے ہیں. یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ کون لوگ ہو آپ؟ بینیفیشریز. آج اگر ایک تصور کرو, چلو میں ایک آئیڈیا فلوٹ کرتا ہوں. ویسٹ اگر اکٹھا ہو گئے اور جتنے کوئی امریکنز نے کیا ہے, کوئی برٹشز نے کیا ہے, کوئی فرینچ نے کیا ہوگا, کوئی فلاں نے, کوئی ہالینڈ والوں نے کیا, اس طرح کی. ڈنلوپ ٹائر ہے, وہ ڈاکٹر تھا, ایک ڈینٹسٹ تھا, وہ اس نے بنایا تھا, اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے. پہلی بار ٹائر میں اگر وہ کہیں کہ جی جتنی ایجادات ہیں ہمارے علاوہ کوئی استعمال کرے گا ان کو بلڈوز کر دیں گے. اب اس میں جو چپڑ کناتیا ہوگا وہ دندیاں نکالے گا, اور وہ پتہ ہے انٹرپریٹ اس کو کیسے کرے گا. بھائی وہ تو اس سے کماتے ہیں. وہ بندہ پوچھے بغیر تو کماتے ہی ہیں نا, وہ جرم ہے. اگر وہ بین کر دیں تو بس نہ بجلی, نہ سائیکل, نہ گاڑی, نہ جہاز, تمہاری اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں, ماریں گے, تمہارا تورا بورا بنا دیں گے. کیا ہے تمہارے پلے؟ وہ ڈنکی پمپ لگے ہوئے ہیں. یہ برے صغیر میں جب ٹرین آئی ہے, جب اس کی when the tracks were being laid, پٹڑی بچھ رہی تھی, تو برے صغیر کے لوگ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ گورا لوہے کے پٹے ڈال رہا ہے تاکہ ہمارا ملک گھسیٹ کے لے جائے. یہ اوقات ایسے ہے سر. سو اپنے پلے ہے کچھ نہیں. کوئی زندگی میں کوئی شے ایسی نہیں مجھے دکھائی دیتی جو میری پہنچ جائیں گے صدیوں پرانے. وہ جی وہ مسلمان سائنٹسٹ وہ راضی تھا تو وہ فلانا تھا تو ٹمکانا تھا. وہ بس کرو یار, پیچھے چلے جاتے ہیں. فاسٹ گلوری, فضول کام. ماضی میں زندہ رہنا. ماڈرن ورلڈ یہ بھی ایوالو بھی ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں. جی سر, چند اشروں کی بات ہے.